الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ تلاوت کی ہوئی آیت نمبر 68 ہے۔ آیت نمبر 68 سے لے کر آنے والی آیتیں 71 تک 71 تک ایک ہی چیز کی تفصیل ہے، اسی کے معنی مطلب ایک مضمون ہے، عام مسلمانوں سے متعلق آج بھی وہی ہے۔ اس چیز کو ذکر کرنے کا مقصد امت مسلمہ کے لیے بھی یؤمنون بالغیب سے قرآن شروع ہوا۔ ذالک کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للمسلمین نے فرمایا، ھدی للمؤمنین نے فرمایا، ھدی للمتقین۔ اصل اسلام کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے۔ تقوی حاصل ہوتا ہے اسلام اور ایمان سے۔ اور ان تمام چیزوں کے پیچھے عقید توحید پختہ، عقید توحید کے اندر لازم ہے انسان کا تعلق، انسان کے ساتھ ہونے والی چیزیں اس دنیا کے اندر چاہے کسی بھی قسم کی ہو، وہ تقدیر سے جڑی ہوئی ہیں۔ ہر چیز کا تعلق اس دنیا سے لینا دینا نہیں ہے، آخرت کے لیے۔ مومن مسلمان کا سوچنا آخرت کے لیے، اس کو کہتے ہیں لقاء الرب۔ رب العالمین سے ملاقات ہو کر ہی رہے گی، چاہے بندہ نیک ہو چاہے برا ہو، سب اسی کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے متعلق سمجھنے میں جو خطا وغیرہ کر اپنی طرز زندگی میں خرابیاں پیدا کر رکھا ہے، اس کی اصلاح کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف ایک ہی چیز، عقید ایمان کو مضبوط، مستحکم، قوی کرنا ہے۔ اس سلسلے میں اس سے کل گزری ہوئی آیت میں پوری تفصیل بتا دیا۔ ایک عجیب واقعہ ہوا تھا۔ اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم باحیات تھے۔ کون سے پیغمبر؟ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام۔ اس زمانے کے مسلمانوں سے متعلق جڑا ہوا مسئلہ، عقید ایمان کا اقرار کر اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی دی ہوئی شریعت کلام پاک سے دی ہوئی تھی، تورات عربی لفظ نہیں ہے، عربی لفظ میں اس کو ڈھالتے ہیں، بدلتے ہیں تو کلام اللہ یعنی قرآن مجید۔ ساری شریعت، اصول، ضابطے بتلا دیے گئے تھے، عبادت میں کیسا، معاملات میں کیسا، دنیا کی زندگی کے ہر پہلو میں کیسا۔ یہ واقعات آج کی زندگی کا بھی نمونہ ہے۔ قرآن نے اصول ضابطے پیش کر دیے، اس لیے قرآن نے ذکر کیا۔ سورہ نساء میں آیتیں وضاحت کے ساتھ آئیں گی۔ دیکھو، جب کوئی پریشانی پیدا ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، اضطرابی کیفیت پیدا ہو جائے، آپس میں مسلمانوں میں خاص طور پر، ورنہ کلام پاک ہر انسان کے لیے، قرآن کے سارے احکام ان کے لیے بھی ہیں۔ ان احکام پر عمل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ایمان کی ہے۔ ایمان کے جس طریقے سے ایمان کا اصول بتایا گیا ہے، اس پر قائم رہنے کے لیے ہے۔ چونکہ اس پر نہیں ہیں، وہ اس کو قبول کرتے نہیں ہیں۔
دین آیا تو سب کے سب انکار کرنے والے ہی تھے۔ جب بات سمجھ میں آئی ہر چیز کا، جس عقیدے پر تھے اب اس عقیدے کا انکار۔ انسان کو انسانی طور طریقے جو بتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ساری چیزیں بتا دی گئے، شریعت دے دی گئی۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے تم کھلے عام کچھ بھی کام کرو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے اللہ کے اسماء میں سے جو ننھے نو سنتے ہیں آپ، پڑھنا بھی ہے، یاد کرنا بھی ہے۔ ایک روایت کے مطابق وہ سارے 100 ناموں کو رٹنا سورہ فاتحہ کے جیسا دخول جنت کی بشارت ہے، دخول جنت کی بشارت ہے۔ پورے اسماء کو رٹنا، یاد کرنا، ننھے جو بتائے گئے ہیں۔ اس وقت یہاں ذکر کرنے کا یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ایک ہے، اس کا نام ایک ہے۔ آپ بھی، آپ کی شخصیت ایک ہے، آپ کا نام ایک ہے۔ آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کے بارے میں ان سے پوچھے تو آپ کہیں گے یہ مصلی ہے۔ پھر آپ کون ہے؟ میں بھی ایک مصلی ہوں۔ پھر وہ کون ہے؟ ایک بھی مصلی ہے۔ نام بدلا کیسے؟ آپ نے بدلے نا۔ گھر میں چلے گئے، بچوں نے ابا جان کہا، کسی اور نے بھائی جان بھیا کہا، کسی نے نانا جان کہا، کسی نے دادو کہا، دادا جان کہا، کسی نے یہ میرے شوہر نے کہا۔ یہ حیثیتیں کیسے بدل رہے ہیں؟ دکان میں بیٹھے تو آپ ایک تاجر کہلائے، مگر آپ تو ایک ہی ہیں نا، آپ کی شناخت بدلی نہیں نا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا بھی اس میں ذات اصل نام ہے۔ آپ کے وجود کو ذات کہتے ہیں۔ بندوں کا وجود ذاتی ہے۔ یہ دیوار ہے، مستقل طور پر ٹھہری ہوئی ہے، ذات ہے۔ لیکن اس دیوار کو جو کلر الگ الگ ہیں یہ صفت ہے، یہ بدلتے رہتے ہیں۔ آپ کا ڈھانچہ ایک ہے، یہ ذات فانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قائم دائم ازل سے تابد قائم ہے۔ وہی معنی مراد ہے، هو الحی، موت کا نام نہیں، تبدیلی کا نام ہے، باحیات ہے۔ هو القیوم، قائم و باقی ہے۔ اس میں اعظم کی جو فہرست بتائی گئی ہے ان میں سے چونکہ یہی ہے تعین نہیں کر سکتے آپ، اور جس کے پاس تعین ہو جاتا ہے حضرت کرواتی ہے۔ اس میں اعظم اس کو مل جاتا ہے، مگر ہے وہ اس میں اعظم انہیں اسماء میں سے، تعین نہیں ہے۔ روایتیں میں پڑھو، اللہ اس میں ذات، اس میں اعظم۔ حدیث میں آتا ہے اس میں اعظم آیت الکرسی میں چھپا ہوا ہے۔ اس میں اعظم سورہ طٰہٰ کی ایک آیت میں چھپا ہوا ہے، عنت الوجوہ للحی القیوم۔ اس میں اعظم سورہ آل عمران کی الف لام میم کے بعد پہلی آیت میں چھپا ہوا ہے۔ اس کے خلاف دو طریقے سے افضل یہ ہے، الف لام میم، میم سے ملائیں گے آپ، اس لیے وہاں میم کو تجدید دیکھیں گے آپ۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ وہاں آیت بھی بتائی گئی ہے، آپ رک بھی سکتے ہیں۔ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ۔ آپ میں کیفیت پیدا کرنا ہے، طریقہ دین اس کے پر قائم باقی رہنا ہے، اس کے طریقے اصول ہیں۔ تو اس مرحلے میں
آپ کو جو نام اس دنیا میں ملا ہے اسی میں تاثیر اسم اعظم پیدا ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات کا اظہار کیا ہے وہ اسم اعظم ہے، وہ اسم اعظم ہے۔ جس کے پاس تعین ہوگا، یقین ہو گیا، اب اس کی زبان بند۔ اگر وہ بتانے کی کوشش کرا یہاں یہ اسم اعظم ہے، یہ پورا بیان بھی نہیں کرے گا، اس کی روح قبض کر لی جائے گی۔ بہت 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 ہی خصوصی عطیہ خداوندی ہے، ہر مومن بندی کے لیے حاصل کرنا ممکن 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 ہے۔ اس کے لیے طریقے جو وہی ہے۔ الغرض اس آیت کی تفسیر سے ہم دوسرے راستے پر ہٹے ہیں۔ اب وضاحت دیکھیے، واقعہ ہوا تھا، یہ مسلمانوں نے کیا تھا، مسلمانوں میں ہوا تھا، آج بھی ہے، شکلیں بدل بدل کے آج بھی ہیں۔ شرارت آپ کی بات جب شہرت کی آئی، آپ نے فوراً الزام دے دیا میں نے یہ، جھوٹے گواہ بھی پیدا کر لیے، گواہی دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جاننا چاہتے ہیں، معلوم کرنا چاہتے ہیں، ایک دورہ کیجیے، ہائی کورٹ کا دورہ کیجیے، وہاں جتنے سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی بھی جھگڑا لے کے جائیے، خدا نہ کرے آپ قاتل ہو، خدا نہ کرے آپ چور ہوں، وہاں جاتے ہی گواہ ہونا ہے۔ پیسوں میں کھلے عام بیپار چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اتنے پیسے دیں گے، آپ کیا فرمائیں گے وہ کہیں گے، کیا حق ہے کیا باطل ہے نہیں، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے نہیں۔ آج کی دعا میں آج ایک جملہ شاید سنا ہوں گا، آواز تو آئی ہے، آواز تو آئی ہے، آواز آتی ہے، آواز آتی ہے، بارش کی بھی آواز آ رہی ہے، اس میں تسبیح خداوندی ہے۔ ہر خطرے کے ساتھ ایک فرشتہ مامور ہے۔ پانی کا یہ خطرہ فلان جگہ گرنا، یہ ذمہ داری ایک ایک خطرے کے ساتھ ایک ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ وہ اس جگہ پر ٹپکنا، اس سے ہٹ کر ذرہ برابر بھی نہ ادھر گرے گا نہ ادھر گرے گا۔ یہ سب علم ہے نا، شریعت نے بتایا نا۔ عام انسان چلتے رہتا، ہوتے رہتا، آتے رہتا، جاتے رہتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کہتا ہے کہ وہ ظاہر، چھپا ہوا ہیچ نہیں جی، مخفی نہیں ہے، کھلم کھلا اللہ تعالیٰ ہے، ہم جان رہے ہیں۔ دیکھیں گے نماز، میری فرصت ہے تو میں نماز پڑھوں گا، میں یہ کام نمٹاؤں گا تو میں جاؤں گا۔ عقیدہ ایمان کی کمی ہے۔ اس وقت واقعہ یہ ہوا تھا، کل تفصیل پر پیش کر دیا تھا میں نے، شریعت کے مسائل بھی پیش کر دیا تھا، یہ بھی بتایا تھا آج بھی شریعت مصطفی، شریعت اسلامیہ کا اصول، قانون، قاعدہ، طریقہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ پچھلے زمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے عقیدہ، حکم یہی دیا تھا، یہی دیا تھا، یہی دیا تھا۔ اب اس واقعے کو بڑا ہنگامہ ٹھہرا کرے، ہر ہنگامے کے پیچھے بات چھوٹی سی رہتی، معلوم کرو آپ، بڑا جھگڑا ہو چھوٹا جھگڑا ہو، بڑی نفرت ہو چھوٹی نفرت ہو، اس کی بنیاد ایک چھوٹی سی ہوتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز ایک ہی ہے، اسی ایک ہی کی بنیاد پر حق کو پکڑنا ہے، ایک ہی کی بنیاد پر حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف جاتا ہے۔ منافق، اس کا نفاق یعنی دل کی کمزوری، اس کو فی قلوب مرض فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ،
قلبی اعتبار سے، فکر سوچ کے اعتبار سے بیمار ہے، دل کا بیمار ہے، سوچ کا بیمار ہے، عقیدے کا بیمار ہے، معاملات کا بیمار ہے۔ یہ بیمار کو اس کے یہ تذبذب، تردد، پس و پیش والی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ باتیں کی شے جب سمجھ جائے کسی کو بددعا کیوں کرے گا، وہ آخری انتہائی عشاء کروں گی، کسی سے نفرت کرے گا کیوں کوئی؟ الغرض وہ یہ تھا، شریعت کا مسئلہ یہ بھی ہے، کسی نے کسی کو قتل کر دیا، پیچھے وجہ ہوں گی، ہوتی ہے، دنیاوی غرض ہوتی ہے، ہوس پرستی ہوتی ہے، اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ کل تفصیل سے میں نے بتا دیا تھا، آج اس واقعے میں ہوا کیا یہ چیزیں۔ تفصیل یہ ہے، ایک شخص ہے، ہر شخص کی کمائی ہے، بھلے 1 روپیہ ہو، 1 کروڑ ہو، اربوں ہو، خربوں ہو، جو بھی ہے عطا خدا بندی۔ انسانی فطرت، طبیعت، عادت، سنت کا ترجمہ وہی ہے، عادت، سنت کا ترجمہ وہی طریقہ، سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ تعالیٰ کی عادت، اللہ کا طریقہ کار، سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے طریقہ کار کے مشق اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کروایا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تخلقوا باخلاق اللہ، اے مسلمانوں، جو اللہ تعالیٰ کی عادتیں ہیں نا، اللہ کے جو اخلاق ہیں نا، پوری جد و جہد کر کے، کوشش کر کے اپنے آپ میں پیدا کرو۔ اللہ تو نہیں بنیں گے آپ، پیدا کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اخلاق کے معنی عادت، پیدا کرو۔ تو طریقہ یہ ہے شریعت کا۔ پھر ایک بات اعادہ کیے دیتا ہوں، اگر کسی جاگیر ہے، انہیں مر جائے، اس کو جو دیا تھا اللہ تعالیٰ دیا تھا، مرتے ہی اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اوپر سے سوچنا ہے، ایک شخص مر گیا، اللہ تعالیٰ اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ملک السماوات والارض، پورا وارث مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ مالک نے اپنے فضل سے اس بندے کو عطا کیا تھا، اس کی روح کو لے لیا، اس مال کا مالک اللہ تعالیٰ، اللہ کو مال کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے تقسیم اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ آج بھی 20 مسلمان، قیامت کی علامت تو یہ ہے، وراثت کی تقسیم میں مسلمان گڑبڑ کریں گے، کہلانے والے مسلمانوں کی شرارت سے دنیا ختم ہوگی۔ جو ایمان قبول نہیں کیا وہ تو وہی کریں گے نا۔ جتنی مصیبتیں ہیں کہلانے والے مسلمانوں کی وجہ سے چھے، جتنے عذابات ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ پھر دنیا میں امن ان کے سدھرنے اور سدھارنے والے عمل کے اوپر ہے۔ حقیقت اتنی ہے، ظالم حکمران کو مسلمان کے اوپر بنانا بھی شریعت میں بار بار کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، تمہاری مسلمانی کمزور ہونے کی وجہ سے، دنیا داری کی طرف رغبت ہونے کی وجہ سے، دنیا داری کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہوں گے، ہے تو باقی ہے، جن کی بڑی تیز سورج کی روشنی ہو، پھر بھی وہ روشنی ناکافی، پھر کئی چراغاں لے کے ڈھونڈے بھی تو نہیں ملے گا آپ کو، جس کو انسان بولتے ہیں صحیح کا۔
یہ طریقے صحیح کا ایمان مسلمان بناتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، پہلے یقین رکھو اللہ سے بڑھ کر سچ فرمانے والی ذات کائنات میں ہے ہی نہیں. جو فرمان ہے سو ہے. میرے سمجھ میں نہیں آتا، آپ کون ہیں؟ کون سے کھیت کے مولی ہیں؟ قتل ہوا، ایک شخص انہیں مر گیا تو وراثت اگر اس کی ایک بھی بچہ ہے یا بچی ہے، اس کے بھائیوں کو کچھ نہیں ملے گا، اس کی بہنوں کو کچھ نہیں ملے گا. قرآن نے تفسیر پیش کر دی ہے. سورہ نساء میں پوری وضاحت ہے. سورہ نساء کی ابتدا سے لے کر سورہ نساء کی آخر آیت پر بھی وہی مسئلے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. احکام ہے. جوانوں کا داڑھی نکل کے شادی کرتے، خوب ناچو 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 ناچو. کم سے کم سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ نور، ان 3 سوروں کی ایک آیت کا پورا مطلب صرف ترجمے سے بات پوری سمجھ میں نہیں آتی. پختہ ہونے کے بعد اس کو شادی کرو تو اب مسلمان کی شادی اب ہو رہی. اب اس کی طرز زندگی جو گزارے گا وہ اسلام ہے، اسلامیت ہے. کھانا اسلامیت ہے، اولاد اسلام کے اوپر باقی رکھنے کے لیے ہے، مسلمان بنانے کے لیے ہے، مسلمانی رنگ میں ڈھالنے کے لیے ہے. چار دن نہیں ہوتے، 4 مہینے نہیں ہوتے، شروع ہوگی تلخیاں. نہیں ہوتی تو تعجب بات تھی. ہونا یقینی لازمی چیز ہے، چونکہ دماغ خراب ہے. دماغ سدھرا نہیں ہے. سدھرنے والی بات ہے. تو مسئلہ کیا ہے؟ ایک شخص، آج جتنے لوگ ہیں جس کے پاس ہے، ان کے باپ دادا یا جو طریقہ کار ہے وراثت میں ملا سوچ ہے. ان کو نہیں مانتے تو تم کو کہاں ملتا تھا؟ ان کو نہیں مانتے تو دنیا میں اٹھنے بیٹھنے تمہیں جگہ کہاں سے ملتی تھی؟ انا جعلناکم مستخلفین فی الارض. اللہ مر گیا بول کے رو لو، ادھر رو لو. ٹیمپرری تعلق پیدا کرے تھے، پیدا تو نہیں کیلاش ہوا تھا. رشتہ دیا اللہ تعالیٰ نے، آپس میں تعلق پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. موت کے ساتھ سارے رشتے ختم. وہ منظر سے گزرنے والا ہر بندہ، قرآن ایک نے کئی جگہ میں، سورہ معارج کی تفسیر میں چلا جاؤ، سورہ عبس کے آخر کی آیتیں پڑھ لو. یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ. کوئی بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، باپ بیٹے کو نہیں سامنے ہوگا. یہ معلوم ہوگا کہ یہ میرا باپ ہے، اس کے معلوم ہوگا کہ میرا بیٹا ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ میری بیوی ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ یہ میرا شوہر ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ یہ میرا بھائی ہے. قرآن کہتا ہے یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. صرف ہر ایک کو اپنی پڑے گی. ایک باپ کو حدیث شریف میں وضاحت ہے، صرف ایک نیکی کی کمی. وہاں تو تولتے ہیں نا، گنتے نہیں. عمل بوگس ہیں، گنتے نہیں. عمل میں عقیدے کی پختگی، ادب، توجہ بندے کی اپنے رب کی طرف جو ہوئی ہے، وہ چیزیں اس کو نچوڑ کے دیکھتے ہیں. وہ وزن بنتا ہے. سارے اعمال ترازو میں تولے جاتے ہیں. اس کو ایک نیکی کی کمی ہے باپ کو. بیٹے کو نیکیاں برابر ہو گئیں، جنت میں جا سکتا، چند نیکیاں اور زیادہ چھیں. باپ آ کے پوچھے گا بیٹے وہ ایک نیکی مجھے دے دے ورنہ مجھے دوزخ میں جانا پڑے گا. میں مائیں نہیں دیتا. ایک نیکی دے تو ایک درجہ کم ہونے والا نا، ایک بڑی نعمت سے محروم ہونا پڑے گا نا.
ہر صورت میں بیٹا بولے گا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو ایک شخص مر گیا، وارث اللہ تعالیٰ، اس سے شریعت حکم دیتی ہے اس مردے کے لیے، اس کا مردے کا مال کیا ہے دیکھو، اس کا کفن مردے کے پیسوں میں ہونا، پھر جائزہ لو پورے محلے والوں سے کس کو کیا چیز باقی ہے، مردے کے پیسوں میں سے وہ حقوق کی ادائیگی پوری کرو۔ جب ہاتھ مت لگو، نہ اعلانو، نہ دھلاؤ، نہ دفن کرو، نہ نماز جنازہ پڑھو۔ آگے بڑھ کے میں نہیں کہتا ہوں، پھر کرنا کیا، چھوڑو، غذا کھانے تو کیا بھی کرنے دو، ڈالو، اٹھاؤ، پھینکو، یہ میں نہیں کہتا۔ جتنے اللہ والے آج بھی ہر روز جو زیادہ سخت بیمار چل رہا اس کے لیے لازم ہے، عمر رسیدہ ہو گیا، اس کے لیے 2 چیزیں طریقے بتائے گئے۔ کیا طریقے؟ اپنے حلال 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 پاک پاک کمائی سے کفن خرید کے رکھ لینا۔ اگر نہیں بھی خریدے، روڈ پہ پڑا ہوا ہے تو 4 لوگ مل کے کفن انتظام کر دیتے ہیں، وہ نہیں، اپنے اس سے ہونا، کفن خرید کے رکھ لینا، روزانہ جیب میں ایک چٹھی بھی رکھنا، سوتے وقت بھی حکم آیا تکیے کے نیچے رکھ کر سونا، کیا میں فلاں کو باقی ہوں، یا مجھے فلاں سے یہ چیز آنے کا ہے، اصول طلب ہے، اللہ سب کو حیات دے، توفیق دے، لیکن جب انتقال ہو جائے جھگڑے کی نوبت آنے نہ پائے، بد دعا کی نوبت آنے نہ پائے، اتنی وصیت حقیقی مسلمان کے لیے ہے۔ کون گارنٹی دے سکتا ہے کہ نوجوان ایک تو نہیں مانے گا؟ آج ہی کی سیاست میں دیکھیے، خبر دیکھیے، نوجوان بندہ ہے، ایک جماعت کا متحرک بندہ ہے، عمر 40 سال کو بھی نہیں پہنچی ہے، تصویر تو بتاتی کہ 25-30 سال کے آس پاس میں ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، موت دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اکثر کو موت دیتے ہیں، شام میں سو گئے، نہیں اٹھاتے، اٹھانے والے آئیں گے، اب کپڑے اتارنے والا بھی آئیں گا، غسال آئیں گا، پہنانے والا بھی غسال آئیں گا۔ آپ پہنے تھے، آپ دعویٰ نہیں کر سکتے اپنے ہاتھ سے میں کپڑے اتاروں گا۔ یہ یقین پیدا کرتے ہوئے چلنا ہے۔ اخبار کی خبر، آج کے اخبار کی خبر بھی ہوئے، رات میں سویا بندہ اچھا خاصا، صبح میں اٹھا رہے ہیں، ہلا رہے ہیں، جھٹک رہے ہیں، کہیں جا کے بیٹھی ہوئے وہ آتش نہیں۔ یعنی فلاں بوڑھا ہوگا انیش کرنا کیا؟ ایمان کا تقاضا، ایمان کا تقاضا ہے۔ تو خرچ کی ادائیگی ہونا، شہر میں تو مرنا مشکل ہے، کوشش کرو، مرنے کی نوبت ہے تو کوئی گاؤں کے اندر عزیز اقارب ہیں، وہاں چلے جاؤ، تدفین ہو جاتی، خبر خریدنے کی ضرورت نہیں، خبر کھودنے والے کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، ہر خریے میں خود بستی کے لوگ 2-4 لوگ ملتے ہیں، فوراً
صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی مردہ ہے تو آپ لوگ اس قبرستان میں کون سی مقام پر اس کو دفنانا چاہتے ہیں ہمیں بتا دیجئے، اب تمہارا رونا دھونا چلتے رہنے دو، فوراً سب اللہ کے بندے جاتے ہیں، خود قبر خود میں تیار کر دیتے. شہر میں نہیں، شہر میں نہیں. ایک گھر میں میت ہوتی بمشکل پڑوس کو پتہ نہیں چلتا، خوشی ہوتی بمشکل پڑوس کو پتہ نہیں چلتا. عمدہ پکا کے کھاتے ہیں، حکم ہے شریعت کا، اچھا سالن بنا رہے ہیں، تھوڑا سا پانی ڈال کے بڑھا لو، آگے بڑھا لو، اڑوس پڑوس کو بھی ساتھ دے دو نا. کتنی انسانی محبت. یہ شرط نہیں لگے تمہارا پڑوسی مسلمان ہونا. یہ شرط نہیں لگے. یہاں تو پڑوس میں رشتہ دار ہے تو سب سے زیادہ نفرت اسی سے تو ہے. نہیں وہاں نہیں دیں گے. دیکھا نہیں تم نے اس نے کیا کہا تھا، فلاں وقت فلاں. پھر دل کہاں سے صاف ہو رہا. یہ سب ہونے کے بعد پیسہ بچا تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں میں بانٹتا ہوں، میرا طریقہ دیکھو، اس کے لحاظ سے دے دو. اسی محلے کے صاحب کا انتقال ہوا. ان کے کئی بھائی تھے، وہ صاحب لاولد تھے، صاحب جاگیر جائیداد تھے. 20 مسائل ہیں میرے پاس بانٹنے. ابھی نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی، میں قبر میں بیٹھا ہوں، فوراً آئے ایسا کیا ہے. بولا بھائی حقدار ہیں فلاں نہیں، وہ تو گنڈوں کا لگا کے رکھ دیں، ان کی اہلیہ فلاں 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 تیز ہیں، فلاں فلاں فلاں. میں بولا میں پولیس آفیسر نہیں ہوں، میں ہائی کورٹ کا جج نہیں ہوں جو فیصلہ کر کے آپ پہ کر کے دوں. مسئلے کی نوعیت ہم نے بتا دیا. جب مسئلہ بتا دیا ان کے فیور میں ہے، پھر انہیں ایسا کر لینا، یہ کام مجھے بولنے سے کیا ہونے والا ہے. میں لاٹھی ڈنڈا لے کے کر کے قانون کو جاری کرنے والا میں نہیں ہوں. آپ میں ہمت دے تو ہم کیا کریں. ڈرنا ہے تو ڈرو، مرنا ہے تو مرو، اس کے راستے دوسرے ہیں، آپ اختیار کیجئے. پوچھنے والا بھی صاحب حیثیت، پر آنے والی چیز ہے نا. ایک للی پاپ آ رہا کہیں کو چھوڑیں، دنیا ہے نا. حدیث شریف میں ہے انسان کی حوث ختم نہیں ہوتی، صرف موت اس کے سارے تمنا کو ختم کرنے والی چیز موت ہے. تو تقسیم بتا دیے. تو ایک مسئلہ، اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے، کوئی بہت زیادہ مالدار ہے، یہاں 2 اصول ہیں دیکھیں. خلت العیال احد الیسار، کسی کے بچے کم ہیں سمجھو انہیں دولت مند ہے. ایک قسم کی دولت ہے اور میں خود جمع بھی کرتا، جمع ہوتا بھی، خرچہ نہیں ہے نا. ایک آدھ بچہ ہے، خرچہ کیسے کیا رہے گا. نوکری ہے، چاکری ہے، یا کھیت باڑی ہے، یا زراعت ہے، یا خاندان یہ دولت ہے. کھانا تو وہی ہے، وقت پہ بیماری آنا بھی ہے سب کو، نوعیت الگ الگ ہے. بھائی روٹی 2 روٹی 3 روٹی کے آس پاس میں گھومنا ہے. عمر بڑھنے کے بعد حماقت کرنا بھی نہیں ہے زیادہ کھانے کی. جلدی انا للہ ہونا ہے تو کرنا ہے، بستر میں پڑنا ہے تو کرنا ہے. اکثر بندوں کو بیماری میں میں کھا نہیں سکوں، میں نہیں کھا سکوں. ارے ایک دن تو پوری طرح نہیں کھائے جیسا ہونا چاہیے. اس کا ذکر بھی کر، فکر بھی مت کر. سانسیں باقی رکھے اللہ تعالیٰ، اس میں جان ڈال، روح پیدا کر. خاندانی ماحول بھی
ارے ارے کیا ہو گیا آپ کے؟ سب سے بڑے بیوقوف یہ ہوتے ہیں. بیمار کیا تگڑا ہوتا کیا؟ بیمار تگڑا ہوتا کیا؟ کھانا رکتا، فلاں ہوتا، یہ کیفیت ہوتی، جیسا میں کیا حالت ہوگی؟ پھر کیا ہونا تھا؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ صرف یہ بولنا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. انہیں اپنی فکر میں یہ لوگ مل کے مطلب کیا رہتا؟ صحیح ہمدردی نہیں. ارے مر رہا کیوں نہیں میاں؟ ابھی زندہ رہتا، ابھی ہم کو پریشان کرتا. بول نہیں رہے، کرو اب انالیسس سے نکالو. ہر بوڑھے سے انہیں آتا ہے پوچھتا آپ کیسے ہیں؟ اچھا، اس سے پوچھنا وہ کیسے؟ ٹھیک ہے. دعوت ٹھیک. اچھا ماشاء اللہ، آپ دعا سمجھ گئے. یعنی ابھی تک نہیں مرا بوڑھا. نوجوان کو جینے کا حق ہے. ہماری خوشیوں میں خلل پیدا کر رہے ہیں آپ. جانے دیجیے، یہ بہت بڑی تقریر ہے. تو یہ دولت کو اگر ایک کس لڑکا ہے، پوری دولت کا مالک بننے والا بیٹا ہے. اگر اس کو راستے سے انہیں مر جائے، ہٹ جائے، ہٹتا دے تو کوئی بھی نہیں ہٹتا، ہٹا دیا جائے تو پھر پوری دولت بھائیوں میں بہنوں میں جائے گی. اگر بھائی مر چکا ہے تو بھائی کے بچوں میں جائے گی، بہن کو جائے گی، بہن مر چکی ہے تو بہن کے بچوں میں جائے گی. لہذا آج کل کے زمانے کی اصطلاح میں وہ بچے کے چچا تایا فلاں پھپھواں، ان لوگوں کی محبت پکی، دشمنی گہری. وہ لوگ ڈائریکٹ آ کے نہیں کرتے. آج کل کس طرح سپاری دیتے. آسان مرحلے ہیں. فلاں جگہ سے جاتے تو تیز گاڑی چلاتے، دھکا دے کے نکل جا. پہلے تو یوں چل رہا انہیں رہے گا، پھر نکلے گا، پھر تیسرے سے دھکا دے دے بس. اس کے بعد اردو میں نہ قبل، عربی میں نہ قبل، انگریزی میں ساری بول. خلق کی کیفیت اللہ تعالیٰ نہیں جانتے. تو اکلوتی اولاد اس کی حفاظت بہت 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 مشکل ہوتی ہے. اگر دولت ہے انہیں ہٹا تو اس کے بھائیوں بہنوں کو سب کو ملتی نا. اب اس کی وجہ سے وہ محروم ہوتے نا. یہ شکلیں ہیں، یہاں یہ شکل ہوئی تھی. اس کو موقع دے کے مار دیے، مار کر یہ بستی سے ایک ایسا موقع دے کر مار دیے، پھر لاش کو لے جا کے دوسرے بستی میں ڈال دیے. اس وقت ہر بستی کو کور کر کے رہتے تھے، دروازے لگے رہتے تھے. آج بھی چند نامہ تو سن لو: دلی دروازہ، روی پورہ دروازہ، قلعہ گولکنڈے کا دروازہ. پوری ہزاروں برس کی زندگی وہی تھی. شام ہوتے پوری بستی پہ کور، باہر کا اندر نہیں آنا. اگرچہ کہ اسی محلے کا گیا تھا، مغرب سے پہلے آیا کہ کیوں نہیں تو. صبح سورج طلوع گا تو دروازہ کھلتا، کہاں جانا ہے جاؤ، آنا ہے آؤ. یہ بستی والا مار کے وہ بستی کے دروازے پہ ڈال دیا. چور کی سب سے بڑی بمڑی، عربی میں جھوٹ کو زور کہتے ہیں، زے وورے، قولاً زورا. شاید اردو والے بھی نکال دیے. اتنا جھوٹا رہتا اور زور سے اپنے آپ کو صفائی پیش کرنا چاہتا ہے. الٹا جا کے وہ محلے سے لڑنے کے لگے، پورے خاندان کے لوگوں کو لے کر
ہمارے آدمی کو مار دیا، یہ لاش پڑی ہے اس بستی میں، اس بستی کے اندر سے قاتل کو نکالو، کہنے والا خود قاتل ہے۔ بیسوں گھر کے اندر چوریاں ہوتی ہیں، گھر کا فرد ہوتا ہے، بیٹی ہو سکتی ہے، بیٹا ہو سکتا ہے، فلاں ہو سکتا ہے، نیا آنے والا آدمی ہے، چلو بہو پہ الزام دے دو، چاہے جھاڑو دینے والے پہ الزام دے دو، جوتے بھی مار دیتے آپ۔ ایک ایک جوتے کے بدلے میں دوزخ کے کتنے جوتے ملنے والے ہیں، ذرا فکر نہیں کرتے، خوب چیخو پکارا کرے، پلاں کرے، جھگڑا بڑا۔ بعد میں اللہ والے نے کہا کہ اتنے جھگڑے کی کیا ضرورت ہے بھائی، ہم ایسے پیغمبر کے امتی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، وہی آتی ہے، جبریل امین علیہ السلام آ کے پورا پیام سمجھا دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ ایسے کئی واقعے، یہاں ایک واقعہ ہے، قرآن اور آئے گا، سورہ انبیاء میں ملے گا آپ کا واقعہ، سورہ بقرہ میں اور چند واقعے آئیں گے۔ صرف ایمان کی حقیقت پختہ کر کون سننا چاہ رہا؟ سال بھر کے جلسوں میں تقریر میں کہیں تقریر چلتی ہے اس واقعے کے اوپر؟ نہیں کرتے۔ رمضان آیا، سب سے بڑے کون مشہور کلمہ طیبہ پورا سناؤ بولے تو مشکل ہو جائیں گی۔ کون کہتا ہے رمضان میں سب سے بڑے دہی بڑے؟ ایک عام بات کر رہا ہوں، ہمارے استقبال کے طریقے الگ ہیں۔ تو قاعدہ کیا ہے؟ قاتل کو پکڑیں گے، قانون پہلے بھی تھا، آج بھی ہے، دنیا کی حکومت کا بھی ہے۔ مارنے والا رشتہ دار نکلا، انہیں وارث بن سکتا تھا، ثابت ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے اس کو وراثت سے محروم کر دے گا قانون، شریعت کا بھی، حکومت کا بھی، سب کا بھی۔ چاہے بھائی کو بھائی نے مار دیا، کتنی بھی دولت ہے باپ کی، جب ثابت ہوگا اسی نے مارا ہے بھائی کو، اس کو ایک پیسہ نہیں ملے گا۔ اور وہ رہنے کی وجہ سے یہ بھائیوں کو نہیں مل سکتی تھی، اس کو مار دیا گیا۔ جب ادھر قتل ثابت نہیں ہوں گا تو دولت تو ملیں گے نا ان کو۔ تو لوگوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائیے، دعا کیجیے، دعا کی۔ اب جو آیت گزری اس کے اندر تھا، اللہ نے حکم دیا، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ انہیں قاتل ایسا نہیں بتاتے، وہ تو قیامت میں ہوں گا۔ ایسا واقعہ ہوا تو اس کو ڈیل کیسا کرنا، کنٹرول کیسا کرنا، ایک اصول ضابطہ بتاتے ہیں، قیامت تک کے لیے وہ ضابطہ چلتے جائے، ہر حکم ایسے۔ اب اللہ تعالیٰ دو باتیں کیے، ایک تو قاتل کو بتانا ہے، پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کیے، پھر اس میں بندوں کے اندر، سارے انسانوں کے اندر ایک عقیدے کو پختہ کرنا ہے۔ دیکھ، مرنے کے بعد انسان زمین دوز ہو جاتا، ذرات بن جاتا، اگر اس کو دفنائے تو کسی کو ایسا ہوتا پانی میں ڈوبتا مرتا، لاش ملتیش نہیں، باہر گیا تھا، جنگل میں گیا تھا، جانوروں نے کھا لیا، ملتاش نہیں، چاہے کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ اٹھانے والا ہے۔ قیامت اسی لیے رکھے موت کے بعد اٹھانے کا، اس زندگی میں میں نے انسان کی ہر حرکت اللہ کی نعمت سے جڑی ہوئی ہے، ہر سانس بھی۔ میں نے یہ دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ بارش کس کے لیے برسا؟ تیرے لیے۔ اگایا کس کے لیے؟ تیرے لیے۔ بڑے پہاڑاں بنا کے اس میں جگہ کو کھولا کس؟ تیرے لیے۔ تارے کہیں کو نکالا؟ تیرے لیے۔ سارے گھڑیاں بنی تاروں سے۔ آج بھی جنگل میں رہنے والا انسان، آج بھی سمندری سفر کرنے والے، آس پاس نکلنے والے تاروں کے ذریعے سے۔ آج سے تقریباً 62 سال پہلے کی بات ہے،
میں مارکاپور کے ایک دوسرے دور کے قریے میں قرآن سنانے کے لیے گیا تھا. وہاں ایک بڑے حضرت کو دیکھا, بہت کم گھڑی کسی کے پاس بھی آئے تو بہت شاندار, بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی تھی. بولو افطار کا ٹائم یوں آسمان کو دیکھ کے بتاتے تھے, سحری کا ٹائم یوں دیکھ کے بتاتے, وقت ختم, وقت باقی. تمہارے اصول سے لکھے ہوئے قاعدے سے دیکھ لو, 1 سیکنڈ کا فرق نہیں. مکہ مسجد سامنے ایک کٹورا بنا ہوا, ایک تخت تھا, وہ جب بم پھوڑ کے وہ سب گرا, پورے 5 نماز کا وقت اسی کے اوپر دیکھ کے معلوم کرتے تھے, سورج کے آمد و رفت کے اوپر. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے موسیٰ ان لوگوں سے بولو جاؤ گائے کو ذبح کرو. حکم کیا ملا؟ اب یہ سمجھنا کہ ہم کو مسائل سمجھنا یہ ہے, مگر ہماری طبیعت میں شیطانیت ہے, یہ شیطانیت کو ختم کرنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ گائے ذبح کرو. ساری قوم بولی ہم بول رہے قاتل کا پتہ دو, اللہ سے پوچھ کے بولے تو آپ بول رہے پیغمبر سے گستاخی کر دو, کیا آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ ارے قاتل کا پکڑ کے دو بولے تو آپ بولیں گے گائے کو ذبح کرو جا کے. مسئلہ یہاں انسانوں کے جھگڑے کا ہے, مسئلے کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ آپ اے پیغمبر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا تم لوگوں کو گائے کاٹو. کہنے کہ عجیب ہیں ابھی. پیغمبر موسیٰ نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, میں نادان بے خوفوں کی جیسی بات نہیں کرتا, پیغمبر ایسی بات نہیں کرتے. جو حکم ہے جو سناتے ہیں. جب بات سمجھ میں آ گئی واقعی اللہ کا حکم ہے تو کاٹنا تھا نا. دوسرا مسئلہ, قدیم سے اللہ تعالیٰ گائے کو کاٹو بول کے فرمایا. گائے انسان کی ضروریات کے لیے ہے, گائے انسانوں کے لیے قربانی ادائی کی جانے والی چیز ہے. دنیا میں اس قربانی سے آخرت میں نجات کا ذریعہ بننے والی چیز ہے. فلاں 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 فلاں. اور گائے کی پوجا بھی موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے ہی ابتدا کی تھی. اس کے ماننے والے, اس کے اطاعت کرنے وہی نسل ہے, عقیدے کے لحاظ سے وہی ہے. اس کی پوری ڈیٹیل پارے 16 میں سورہ طٰہٰ کے اندر ایک ایک پہلو کی تفصیل کے ساتھ ذکر آنے والی ہے. اللہ نے فرمایا گائے کاٹو. انسان کے اندر یہ ٹیڑھا مزاج ہے. آپ بھی پوچھے مول صاحب ایسا ایسا ہے, کچھ پڑھنے دیجیے. بولے جائیے سورہ اخلاص پڑھیے. ایگزام مثال دے رہا ہوں میں, آپ بولیں گے کب پڑھوں مول صاحب, کتنے بار پڑھوں؟ اس سے بڑا بیوقوف شخص ہے ہی نہیں, اس سے بڑی حماقت ہے ہی نہیں. بول دیا سن لیا کرو, کب کیوں؟ اسی میں ساری قومیں تباہ ہوئی. اسی میں قرآن نے خاص طور تاکید کیا, یا ایھا الذین آمنوا, اے امت محمدی کے ماننے والوں, اسلام رکھنے والوں, لا تسألوا عن اشیاء, سوالات نہ کرو نہ کرو نہ کرو. اب سوالات کے جوابات تم کرتے جاؤ گے, ہم جواب دیں گے. آسان حکم تمہارے لیے مصیبت بنتا چلے گا, مصیبت بنتا چلے گا, مصیبت بنتا چلے گا. وہ نمونہ ہے اس کے اندر. جب بات طے ہو گئی تو اب کہا, اب آیت نمبر 68 جو ہم نے پڑھی تھی ترجمہ دیکھیں. انہوں نے کہا ادعو لنا ربک, اے موسیٰ آپ دعا فرمائیے. گائے کاٹو, بولے سمجھ میں آ گئی بات, گائے کاٹنا ہے. مگر اب یہ بتائیے گائے کیسی ہونا؟ اب یہ حماقت میں ہے. گائے کیسی گائے کاٹنا؟ گائے کو تو کسی بھی گائے کو پکڑے تو ہو گیا تھا. اچھا اللہ کے حکم کو, اللہ کے رسول کے فرمان کو چیلنج کرتے ہو. انہوں نے کہا گائے ہونا کیسی؟ تو اللہ نے کہا اچھا ایسی گستاخی کرتے, ان سے کہہ دو گائے ایسے ہونا دیکھو
لا فارغ ولا بکر، بڈھی نہیں ہونا، بچی نہیں ہونا، کم سے نابالغ کی ہوتی، چھوٹی بھی نہیں ہونا، چھوٹا بچہ بڑا بچہ فلاں فلاں ایسا نہیں ہونا، اور وہ بوڑھی بھی نہیں ہونا، اتنا بول دیے۔ یہ بھی فرمایا اوان بین ذالک، اس کے درمیان میں ہونا، بالغ ہونا، بہت بڈھی بھی نہیں ہونا۔ یوں سمجھو بالغ ہونے کے بعد بچے والی ہو رہی، پھر دودھ دینے لگی، دودھ کا سلسلہ چل رہا، بچے پیدا ہوتے چل رہے، دودھ دیتے یاری، دودھ دیتے چلی جب تک ہے انہیں۔ ایک پیریڈ میں آتی، اس کو بچے نہیں ہوتے، نہ دودھ آتا نہ وہ آتا، اس کی تھن بھی دودھ دان بھی چپک جاتا، سوکھ جاتا ہے۔ جب ایک عمر رسیدہ عورت بھی ہو تو اس کا بھی وہی حال ہوتا ہے۔ انسان بھی ایک حیوان ہے، انہیں بولنے والا ہے، سارے جانور بھی حیوان ہیں، وہ بولنے والے نہیں، کھانے میں عادتوں میں سب ایک ہیں، حیوانش ہیں، لڑنے لڑانے میں سب ایسے حیوان ہیں۔ سارے حیوانوں میں امتیاز بخشا اللہ تعالیٰ نے۔ انہوں نے کہا، اللہ نے فرمایا کہ اس کے درمیان ہونا، یہ فرما کر یہ تاکید کر دو اے موسیٰ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، دیکھو جتنا حکم دیا جا خاموش کرو، نہیں خاموش بیٹھے، اس میں سہولت تھی نا، پھر کیا کرے، پھر فرمایا ادعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا، بات اتنی سوچ سمجھ میں آ گئی، بہت چھوٹی نہیں ہونا، بہت بڑی نہیں ہونا، اور اب مسئلہ یہ ہے کلر بتائیے نا، لال رنگ کی ہونا، گورے رنگ کی ہونا، کالے رنگ کی ہونا، یا مختلف رنگوں سے لگی ہوئی ہونا، انسان کے اندر یہ حماقت ہے۔ تو کیا وَيْلَ لَنَا مَا لَوْنُهَا، اس کا رنگ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا، پھر جواب دیا، دیکھو رنگ ایسا ہونا ہے، پیلے کلر میں ہونا، پیلے بالکل پکا کلر ہونا، کس کی بھی نظر دے گا تو واہ واہ کیا خوب گائے، کیا خوب گائے، ہر ایک کی نظر کو کھینچ لینا ہونا۔ بقرۃ صفراء فاقع لونها، گہرا پکے رنگ والا ہونا، تم کلر مار کے لے کر آ جائیں گے، نہیں۔ اب تلاش کیا تو ملتے نہیں، پھر آ کے کہنے لگے ادعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا، بہت پریشانی ہوگی، آخر ہے کیا آپ ہی بتائیے نا۔ اب عاجزی کر کے آخر مرحلے میں کہا ان البقرہ تشابہ علینا، بہت کنفیوژن ہو گیا ہے، تشابہ بولتے مشابہت، اردو میں اس میں تھوڑے سے انگریزی کے ایک لفظ کو ملا کے بول دیتے ہیں، کیا بولتا ہم اردو دار ہیں، بہت کنفیوژن ہو گیا ہے پیغمبر موسیٰ، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اب اس کے بعد فرمائے انا انشاءاللہ لمہتدون، اب انشاءاللہ کہا انہوں نے۔ آج کے مسلمان کیا کہتے ہیں، ہر دعویٰ کل میں آپ کو چائے پلاؤں گا، پلاؤ میں آخر میں بولا آپ انشاءاللہ بولو، آپ کو دعوت ہے یہ رکھا لیجئے، میں آؤں گا انشاءاللہ، نہیں آنا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں انشاءاللہ دیکھیں گے، آنا ہے تو ضرور 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 ضرور۔ 150 سال پہلے ایک بہار کے بہت بڑے مولانا تھے، عربی کی بنیاد میں سب سے بڑی کتاب انہوں نے لکھا، آج بھی انہوں نے حیدرآباد کی حکومت کے یہاں کے لوگوں کا سب لے کر حیدرآباد کے اطراف اکناف کا یہاں ماحول مسلمانوں کا کیسا ہے، چھپی ہوئی کتاب آج بھی عربی میں ہے۔ انہوں نے کہا الانشاءاللہ دروغ گویاں،
جھوٹ بولنا ہے تو انشاءاللہ، نہیں کرنا ہے تو انشاءاللہ کرنا، ضرور 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 ضرور، میں بول رہا ہوں نا ضرور ضرور، کیا تیرے اختیار میں بس میں ہے؟ یہ زمانے کی عورتیں نہیں، اب تو حیدرآبادی ہے بھی نہیں، دو چار کو پکڑ کے لائیے حیدرآبادی بول کے ڈھونڈنا پڑتا ہے آپ کو، اس کی تہذیب وغیرہ الگ رہتی، سب وہ گاؤں سے ادھر سے اس کے بابا یہ کرے وہ بچوں کو جنم دے وہ الگ بات ہے، حیدرآبادی نہیں، حیدرآباد کی سوچ الگ ہے، تہذیب الگ ہے، اٹھنا الگ ہے، بیٹھنا الگ ہے، کھانا الگ ہے، پینا الگ ہے، اس کے سارے چند جملے سنے تو آپ حیران ہو کر یہ آج ہمارا دماغ خراب کر رہے بولیں گے آپ۔ پھر بھی کہتا کوئی بندہ میں سے کہتا، میں پوچھتا ہوں آپ کہاں کے؟ میں حیدرآبادی، تو میں اس کو پوچھتا ہوں اچھا چار مینار کے اوپر پیدا ہوئے کیا آپ؟ ہنس کے نکل جاتا، جواب دینا نا، میں حیدرآبادی ہوں، کہاں کا حیدرآبادی ہوں؟ کہ جا چار مینار میں پیدا ہوا تو نکل جاتا۔ نہیں بولنا چاہیے، نہیں بولنا چاہیے، بولتا ہوں یوں سمجھو بلدیہ کا کچرا جمع ہو گیا، ہر چیز مل جائے گی آپ، پھر دعویٰ ہم حیدرآبادی نہیں۔ اب اس مرحلے میں نے کہا انشاءاللہ اے موسیٰ، آخر بار بہت بہت پرابلم ہوگا، کنفیوژن ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ اب ایک بار فرما دیجئے، ہم سیدھے راستے میں جیسا فرما کر ڈالیں گے۔ سادے سیدھے کوئی بھی گائے کاٹتے تو ہو جاتا تھا، جب یہ بولنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ بتائے، ایک بندہ تھا، ایک ہی بیٹا تھا، بہت چھوٹا تھا، اس کے پاس ایک بچڑا تھا، یہ جو بتا رہے ہیں وہ بچڑا ایسے تھا، بہت نیک تھا باپ، بہت نیک تھا، بہت نیک تھا۔ اولاد کی خوشی ماں باپ کے عملی فکر طرز زندگی کے اوپر ہے، اولاد کے بڑے ہونے کے بعد پھر باپ کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، یہ اولاد اس کے اسی کی نگیٹو کاپی ہیں، اس لیے قرآن بولتا ہے آج کے ہر انسان کو اے حضرت آدم کے فرزندوں، یا بنی آدم یا بنی آدم، بیچ میں کتنے بابا گزرے، بابا کے بابا 10,000 سال تک سلسلہ جڑا ہوا ہے آپ کا، میں اللہ تعالیٰ آج کے مسلمان بولتا یا بنی آدم، ارے حضرت آدم علیہ السلام کے لاڈلے پیارے بیٹے، پیارے بچے، تو نیک ہے، اچھا ہے رے، تو بدماشی کر رہا رے، قرآن تو یہ بول رہا، اس لیے آپ کے پاس ذمہ داری رکھ دیے، 15 سال تک جتنی تربیت دینا دے دو، آپ کہیں دیتے تو کھانے کی دینا کھانے کی دو، سونے کی دینا سونے کی دو، اڑنے کا رہا کر دو۔ آج تو سب سے پہلی تربیت کا معاملہ ہے، بچہ بولتا ہے آئی فون دلا دو، بس سب سے پہلی ذمہ داری ہماری ختم۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیکھو وہ گائے کیسی ہونا، لا ذلول تثیر الارض، لوگ کھیت باڑی کو کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، ایسی بھی نہیں ہونا، اس کی گردن پہ کوئی بنڈی کا، یہاں شہر میں کیا کہتے ہیں معلوم، میں تو کسانش ہوں، نوگا کر کے بولتے ہیں، اس کی گردن پہ ڈال کے ہائے بولے تو بنڈی کھینچ کے لے جاتا، کھیت کے اندر ناگر چلاتا کرتا، ایسی بھی نہیں ہونا، ولا تسقی الحرث، وہاں پورے کھیتوں میں اس میں بولیوں سے پانی کھینچنے لگاتے ہیں کرتے ہیں، زمین کو سیراب کرنا، یعنی محنت مزدوری بھی نہیں کی ہوئی، بالکل ایسی پلی ہوئی بڑی ہوئی رہنا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، پورے بدن کے اوپر کہیں بھی اسپاٹ نہیں آنا، دھبا نہیں آنا، ایک ہی کلر، منڈی سے لے کر دھن تک، پاؤں سے لے کر پیٹ تک، ادھر کے پیٹ سے لے کر ادھر کے پیٹ تک، گردن ہو سب ہو، ایک ہی کلر میں، سنہری کلر ہونا۔
اتفاق 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 سے وہ ایک ہی تھی، اس لیے اللہ نے بتایا وہ اللہ کے نیک بندے کی وجہ سے انہیں طبیعت خراب ہو رہی، کیا کہ مرتا ہوں، تو بیوی کو بول دیا دیکھو یہ بچڑے کو میں جنگل میں فلاں جگہ وادی ہمیشہ پانی رہتا کرتا ہے، وہ چر لینے دو کرنے دو، وہاں چھوڑ کر آتا ہوں، بچہ بڑا ہوگا تو اس کو یاد دلا دینا، تم تیرے باپ نے تیرے واسطے ایک گائے کا بچڑا چھوڑا تھا۔ نیک لوگوں کے جانور بھی نیک ہوتے ہیں، اتنی بات یاد رکھیے آپ۔ ماں نے کہا جا بیٹے جا کے دیکھ، انہیں جاتے دیکھا تو گائے نظر آئی جنگل میں، جو اس کو پکارا تو انہیں بھی اس کو دیکھتے سیدھا اس کے پاس آ کے منڈی صاحب نے رکھ کے کر کے گویا پیدائش سے میں جانتی ہوں اس کو، بولے جیسا ساتھ ساتھ رہنے لگی۔ پھر گھر کو لا لیا، جنگل میں لے جاتا، چائے کھلاتا کرتا۔ ادھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کے بول دیا انسانی شکل میں، اور وہ بچہ اماں کا بہت ہی فرما بردار، اب یہ کرو، میں نہیں جاتا، اجارے حرام مسالہ جب کچھ بولنا نہیں تھا، آپ اب یاد آیا آپ کو، میں نہیں جاتا، اجازت اسلام نہیں دیتا، نہ سابقہ شریعت دیتی، ٹانگ میں درد بھی نہیں جاتا، کوشش کرنا کوئی دوسرا مہربانی کر کے آپ کو سمجھانا، حکم تو یہ شریعت کا، اب تو لاڑا کر رہا، لاتا مارنا ہے اس کا، اور کچھ بھی نہیں، مشکل ہے کہ لات نہیں مارتے، مشہور ہے اس کی بات یاد رکھو، بابا کا غصہ ہمیشہ حوصلہ نہیں، میرے دوست آج کل کی دنیا تو بولتے ہیں باپ میں بچوں میں فرینڈشپ ہونا، دوستانہ ماحول ہونا، بتاتے ہوئے کہتے ہوئے نہیں، بابا کا غصہ، اماں کا پیار، یہ دو چیزوں میں جو اولاد بڑھیں گی ہیرے بن کے نکلیں گی، ساری دنیا کے لیے نمونہ بن کر رہی۔ فرشتے آ کے کہے یہ بچے یہ گائے بیچتا، مجھے نہیں مارا، امی جان سے پوچھوں گا، اچھا پوچھ کرا، پوچھے تو بول، عام طور پر گائے وہ زمانے گئے اتنے بکتی تھی، وہ قیمت بول دی تھا بڑھا کے، انہیں بولے نہیں، مثال کے طور پر 1000 درہم میں، وہ بولے 1000 نہیں، ہم 2000 درہم دیتے، دے دے بچے، میں اپنی طرف سے فیصلہ نہیں لیتا، میری امی سے پوچھ کے کروں گا، جا کے امی پوچھے، اچھا ٹھیک ہے 1000 کے لیے 2000 دیتے بول رہے نا، اچھی بات ہے لے لو، بولو، پھر دوسرے دن بول دیے تو وہ بولے نہیں ہم 4000 دیتے رہے بچے، پھر ماں سے آگے کہا، بولے بیٹے وہ کوئی انسانہ نہیں دکھ رہے، کوئی اور غیبی طاقت ہے وہ، تو ان سے درخواست کر، آپ جو چاہتے ہیں فرما دیجئے۔ اس وقت فرما دیے، دیکھو یہ گائے خریدنے کے لیے آئیں گے، یہ گائے کا جتنا ویٹ ہے گولڈ سونا اس کے برابر وزن کا وصول کرنا، کوئی دینے کے لیے تیار آیا تو بیچنا، اس کے لیے کیا کرے، آخر میں اب ساری قوم چاہتی تھی کہ مردے کو کہلوانا ہے، قاتل کو پکڑنا ہے، مسئلہ عوامی بن گیا، پوری بستی کا بن گیا، 2 بستیوں کا بن گیا، سب مسلمان بستی آئے، ہزاروں کی تعداد تک بات ہوگی، بچے میں دلچسپی ہوگی، بوڑھے کے اندر ہوگی، سب میں ہو گئی، چلو دین کی بات ایک ساتھ سمجھانے کے لیے آسانی بات ہو گئی۔ آخر میں طے ہوا گائے کو کاٹیں گے تو اس کی چمڑی جب نکالیں گے ثابت، پھر سیے تو پھر گائے کے جو ہوتے ہیں نا، پورا سونے سے گولڈ سے بھرنا، پورا یہ ہونے کے بعد پھر اتنے گولڈ نکال کے ان کو دینا، یہ قیمت طے ہے، اب پوری قومت کری طے، یہ سوالات پہ سوال در سوال کرتے کی وجہ سے یہ
پریشانی ہوئی، چلو آج بھی قاتل کو پکڑو نا، گائے کو لا پکڑو کاٹو، ہوتا کیا؟ حکم خدا بندی ہے، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اطاعت و فرمان برداری کے سبق کو سکھانا، سمجھانا، بتلانا مقصد ہے۔ تو اس کے بعد انہوں نے قالوا الآن جئت بالحق، اے موسیٰ اب بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی۔ فذبح ہوا، چنانچہ انہوں نے ذبح بھی کیا۔ انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے یہ ہوئی، ورنہ زندگی بھی کر نہیں سکتے تھے، پریشانی میں چلتے تھے۔ یہ بات ہو گئی، واقعہ ہو گیا۔ واقعے کے نتیجے میں اور چھوٹی 2 آیتیں کل انشاءاللہ تکمیل کریں گے۔ 2 آیتیں ہیں، مردے کو زندہ کرے، زندہ ہوا، کیا غرض تھی؟ ہو کے کہا میرے چچا جان کی مہربانی، انہوں نے قتل کر کے مجھے لا کر یہاں ڈالا۔ پھر مردے کا مردہ پڑا، مقصد وہ تھا نا، مقصد کا راضی ہو گیا۔ تو میں زندگی بھر ایک چیز چھپایا، کون ظاہر کرنے والا ہے؟ نہیں، یہی عقیدہ ایمان کو سکھانا، سمجھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں چلنے والا جو خیال ہے اس کو جانتا ہے۔ ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، تم ظاہر کرو کہ نہ ظاہر کرو، تمہارا رب ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر کرے گا، حساب و کتاب لے کر رہے گا۔ تو اللہ کو حاضر ناظر کیسا جاننا ہے؟ ہر معاملے کے اندر سمجھ گیا اب خطا کی ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا حساب مجھے وہاں دینا ہے، وہاں کچھ کام آنے والا نہیں۔ یہاں زندگی صاف ہو گئی، وہاں کچھ بھی نہیں، اس کو بغیر حساب کے جنت میں جہاں ہوتی ہے، یعنی حساب ہوں گا برائے نہ، فرمایا انہوں نے اس کے نام میں اعمال کریں گے، سری چپ نظر ڈال جا کرے، جا میرے بندے تو جنت میں جا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ۔